اچھا، آج سے ہم جو ہے کچھ گرامر کا حصہ سٹارٹ کرنے والے ہیں. ڈیلی بیسس کے اوپر گرامر کو بھی آہستہ آہستہ پڑھیں گے، کیونکہ بہت ضروری ہے گرامر آپ لوگوں کے لیے. گرامر آپ کو بتایا تھا کہ گرامر آپ کی زبان کے اندر کریکشن کو لے کے آتی ہے. گرامر آپ کو مسٹیک سے بچاتی ہے، کس جگہ پہ آپ جو ہے غلطی نہ کریں. گرامر اس لیے ضروری ہوتی ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں گرامر بہت بورنگ ہے. گرامر تھوڑی سی ٹیکنیکل ہوتی ہے، فوکس آپ کا مانگتی ہے، لیکن گرامر ضروری ہے. کیونکہ آپ کی زبان کے اندر مسٹیک نہ آئے. ابھی تو ہر انسان بہت سی زبانیں بول لیتا ہے، لیکن بہت سی مسٹیک اس کے اندر ہوتی ہیں. تو مسٹیک سے بچنے کے لیے آپ کو گرامر بہت زیادہ ضروری ہے پڑھنی. اچھا، عربی زبان کی جو گرامر ہے اس کو کچھ لوگوں نے 2 حصوں کے اندر تقسیم کیا، کچھ نے کہا کہ ایک ہی اس کا حصہ ہے. مطلب 2 حصوں کے اندر کچھ لوگوں نے 2 حصوں کے اندر ڈیوائڈ کر دیا. اب جیسے میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں قواعد، عربی کے اندر قواعد کہتے ہیں. قواعد، ٹھیک ہے. کچھ نے کہا کہ اس کے 2 حصے ہیں. پہلے حصے کو کیا کہا جی؟ الصرف. اور دوسرے حصے کو النحو. جیسے علم الصرف ہے اور علم النحو ہے، ٹھیک ہے. اکثر نے جو ہے اس کے 2 حصے ہی رکھے ہیں، لیکن کچھ کی رائے یہ ہے کہ بس یہ ایک نحو ہی ہے، صرف تو اس کا حصہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن اکثر کہتے ہیں صرف الگ ہے اور نحو الگ ہے. اب صرف سے کیا مراد ہے اور نحو سے کیا مراد ہے؟ صرف کا لغوی میننگ ہوتا ہے صرف یصرف و تصریف، چینج کرنا، تبدیل کرنا چیز کو، ٹھیک ہے. چینج کرنا، تبدیل کرنا چیز کو. اب صرف کے اندر آپ کیا پڑھیں گے کہ ایک کلمے کو، کلمہ کہتے ہیں ورڈ کو، ایک کلمے کو ہم کیسے چینج کرتے ہیں، اس کے اندر کیسے چینجز آتی ہیں، اس کے اندر کیسے کیسے وقت کے اعتبار سے، اس کے استعمال کے اعتبار سے کیسے اس کے اندر تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ہے ضربا. ضربا فعل ماضی ہے اس کے لیے، پھر ہوا مرد کے لیے ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، یضربو، تضربو، اضربو، اضرب، ضربن، ضاربن، مضروبن، ٹھیک ہے. یہ اس کے اندر ایک لفظ کے اندر آپ نے کتنی تبدیلیاں کر دی ہیں، ٹھیک ہے. کچھ حروف کی جو ہے ایڈیشن کر کے آپ نے اس کو پورا لفظ کا میننگ تبدیل کر دیا، اور اس کے زمانے بھی آپ نے چینج کر دی، اور فعل سے آپ اس کو اسم کے اندر لے آئے ہیں. تو بنیادی طور پہ علم صرف کے اندر آپ نے کیا پڑھنا ہے کہ ایک کلمہ ہے، اس کے اندر جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں وہ علم صرف کا موضوع ہے، ٹھیک ہے. اس کلمے کے ایک لفظ کے اندر تبدیلیاں کیسے رونما ہوتی ہیں. جیسے ایک اور آپ مثال لے لیں، جلسا، جلسا، یجلسو، اجلس، جلست، تجلسو، نجلسو، تجلسینا، جلستو، جلسنا، جالسن، مجلوسن، جلسہ، ٹھیک. یہ ساری ایک لفظ کے اندر ہم نے تبدیلیاں کی ہیں، ٹھیک ہے. اس کا اصل روٹ کیا ہے؟ روٹ اس ورڈ کا روٹ کیا ہے؟ جلسہ. وہاں سے سارا کچھ جو ہے تبدیلی ہوئی، ٹھیک ہے. جلسہ ہم نے لیا تو اس کے اندر ساری تبدیلیاں میں نے رونما کر دی. تو علم صرف کے اندر آپ نے بنیادی طور پر بس ایک لفظ کو لینا ہے، ایک جو ہے کلمے کو لینا ہے، اس کے اندر تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، وہ سارا اس کا جو ہے موضوع ہے. اور صرف کے لغوی معنی ہے تبدیل ہونا، ٹھیک ہے، چینج. صرف یا صرف و تصریفاً، چینج ہونا. اب دوسری چیز کی طرف آ جائے، النحو. النحو کا لغوی معنی ہے ڈائریکشن. ڈائریکشن سمت کے لیے ہم یوز کرتے ہیں نحو. اور نحو جو ہے تشبیہ کے لیے بھی ہم یوز کرتے ہیں. نحو شبہ، ایک ہی میننگ ہے. تو علم النحو کے اندر آپ کیا پڑھتے ہیں؟ علم النحو کے اندر آپ جو عربی زبان کے اندر جو آپ کا پارٹس آف سپیچ ہیں اس کو بھی ہم ابھی جو ہے دیکھتے ہیں. پارٹ سپیچ جو ہیں آپ کے پاس، جیسے ابھی آپ کے پاس اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے. اب ان تمام اجزاء کو، یہ جو اجزاء ہیں، جو کلمات ہیں، ان تمام کلمات کو ملا کر آپ نے ایک سنٹنس کیسے بنانا ہے. صرف کے اندر کیا تھا؟ ایک ایک ورڈ کو پڑھیں گے. میں جیسے آپ کے پاس لکھ دیتا ہوں جی، جلسا. ابھی جلسا یہ فعل ہے، ٹھیک ہے، فعل ماضی ہے. صرف کے اندر ہم پڑھیں گے جلسا، جلسو، جلست، جلستا، تجلسو، اجلسو. یہ کیسے تبدیل ہوتا ہے؟ یہ صرف کے اندر پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں زید. زید میں نے الگ کر کے لکھا ہے زید، یا بلال میں لکھ دیتا ہوں بلال. بلال. اب یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں جی علا، ٹھیک ہے. اب ایک اور میں ساتھ لفظ لکھ دیتا ہوں کرسی، الکرسی. اب آپ کے سامنے میں نے کچھ جو ہے ایک اسم لکھا ہے، 2 اسماء لکھے ہیں، ایک حرف لکھا ہے اور ایک جلسہ لکھا ہے، ایک فعل لکھا ہے، ٹھیک ہے.
علم الصرف کے اندر کیا تھا کہ ایک لفظ کے اندر تبدیلیاں کیسے رونما ہوتی ہیں، اور علم النحو کے اندر آپ کو میں نے کیا بتایا ہے کہ جو اجزاء ہیں، اجزاء جو پارٹس آف اسپیچ ہیں عربی کے اندر، ان تمام کو ملا کر آپ نے ایک جملہ کیسے بنانا ہے، اور ایک ایک جو کلمہ ہے، ایک ایک جو پارٹ ہے، اس کا اس سینٹنس کے اندر فنکشن کیا ہے۔ اب آپ کے سامنے کچھ میں نے لکھے ہیں، جلسہ بلال اعلیٰ کرسی۔ اب نحو کا کام کیا ہے کہ ان سب کو اکٹھا کرے اور ان کو ترتیب دے کے ایک سینٹنس بنا لے۔ اب جیسے میں کہتا ہوں جلسہ بلال علی الکرسی، اب ان چاروں کو میں نے اکٹھا کر دیا، جلسہ بلال، ابھی بلال کو آپ اوپر لے آئیں، جلسہ بلال علی الکرسی۔ اب یہ نحو کا کام ہے۔ صرف کا کام کیا ہوگا کہ یہ جلسہ ایک لفظ کے اندر جو تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ بتائے گا، ٹھیک ہے، اور نحو کا کام کیا ہے کہ پورے سنٹنس کے ساتھ ڈیل کرے گا۔ بس بنیادی فرق یہ ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے، اور سنٹنس کے اندر ہے کہ ہر ایک پارٹ کا جو ہے فنکشن آپ کو بتائے گا کہ ہر ایک کلمے کا کیا کام ہے اس کے اندر۔ اب جلسہ ہے، اس کا کام کیا ہے، یہ فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے، بلال ہے تو یہاں پہ کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کو اسم ہے، مبتدا ہے، خبر ہے، کیا ہے، اعلیٰ حرف ہے، کون سا حرف ہے، حرف جر ہے، کرسی مجرور ہے، ٹھیک ہے، دونوں جار مجرور بن جائے گا، تو یہاں پہ جو ہے مبتدا کیا ہے، خبر کیا ہے، وغیرہ وغیرہ بتاشا اور چیزیں، ٹھیک ہے۔ جب اعراب البنا کے اندر آپ پڑھیں گے نا مورب کون سا ہے، مبنی کون سا ہے، تو وہ علم النحو کے اندر آ جاتا ہے۔ لیکن فی الحال آپ اپنے ذہن کے اندر یہ رکھیں کہ صرف کا کام ہے ایک کلمے کے ساتھ ڈیل کرنا، اور نحو کا کام ہے پورے سنٹنس کے ساتھ، پورے جملے کے ساتھ ڈیل کرنا، اور جملے کے اندر جو آپ نے کلمات استعمال کیے کہ ان کا فنکشن کیا ہے، یہاں پہ بنیادی یہ فرق ہے آپ کے پاس۔